العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العزیز الحکیم الحمید المجید اللطیف الخبیر المنفرد بالعز والبقاء والارادۃ والتدبیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والذی خلق الانسان وجعلہ سمیعا بصیرا وارسل الیہ الرسول اسمہ علی السماء احمد وعلی الارض ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون صلوات میں جناب پہلے تو آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرمائیں۔ سید شوکت حسین ابن تصدق حسین، صغرا فاطمہ بنت ریاست علی، عابد حسین ابن تصدق حسین، کبرا فاطمہ بنت ریاست حسین، مرزا صفدر علی ابن مرزا محمد علی بیگ، حامد علی عابدی ابن مظفر علی عابدی، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آیت جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، انشاءاللہ بامید الہی یہ آیت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ سورہ انبیاء 21واں سورہ اور اس کی 105 نمبر آیت، اسی کے ذیل میں آپ کی سماعتوں کے حوالے جو کچھ ہو سکا جی۔ قرآن مجید میں ہمارے آخری نبی کے بہت سے آپ کو نام ملیں گے۔ قرآن میں کتاب خدا میں آخری نبی کے جو ہے وہ بہت سے آپ کو نام ملیں گے، کچھ نام آپ کو یاد بھی ہوں گے، یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ جیسے ایک اچھا احمد، محمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ہے نا؟ بہت سے ایسے نام مل جائیں گے۔
قرآن ہی میں ایک نام آخری نبی کا آپ کو ملے گا، ذکر. کیا؟ ذکر. کیا ملے گا؟ ذکر. سورۃ الطلاق جب آپ پڑھیں گے 65واں سورہ، اس کی 10ویں ہی آیت ہے. کیا؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرًا رسولا. اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے. ہاں، ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسول. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں قرآن میں ہمارے آخری نبی کے بہت سے نام مل رہے ہیں، محمد، احمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، اور اس کے علاوہ بہت سے سراج منیر وغیرہ وغیرہ، اسی قرآن میں نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر. ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسول. ذکر سے مراد رسول. اتنا ذہن میں رکھیے گا، ذکر سے مراد رسول، بھولیے گا نہیں. ذکر سے مراد رسول. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، ہم تو سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ چونکہ ذکر سے مراد رسول ہے، لہذا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو ایسا ہے، ذکر سے مراد رسول، اور اہل ذکر سے مراد اہل بیت رسول. اہل بیت رسول. تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ذکر سے مراد کیا لیں گے آپ؟ رسول. قرآن بھی لیا گیا ہے لیکن ذکر سے مراد رسول ہیں. ٹھیک ہے نا، ذہن میں رکھیے گا. ذکر سے مراد رسول. لیکن معلوم سب کو ہے صرف اور صرف بغرض تذکر. بھولیے گا نہیں. کیا ذکر سے مراد کیا؟ رسول. اگر آپ قرآن مجید کی آیات جو ہے اٹھا کر دیکھیں گے، مطالعہ کریں قرآن مجید، پڑھیں آپ قرآن مجید کو، تو تقریباً 35 مقامات پر آپ کو وراثت کا تذکرہ ملے گا. کتنے مقامات پر؟ 35 مقامات پر. ذہن میں رکھیے گا، ذکر سے مراد رسول ہیں. قرآن مجید میں 35 مقامات ہیں کہ جہاں پر وراثت کا آپ کو تذکرہ مل جائے گا. اور اگر فرصت ملے ان ساری آیات کو، ساری آیتوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے، تو اکٹھا کرنے کے بعد ساری آیتوں کو، مجموعی آیات، ساری آیات کو آپ اکٹھا کریں. اکٹھا کرنے کے بعد جب آپ اس وراثت کو تقسیم کریں گے تو اس کی 2 ہی قسمیں ہوں گی. 2 ہی قسمیں ہوں گی. یا تو مادی وراثت یا پھر معنوی وراثت. وراثت کی قسمیں کتنی ہو جائیں گی؟ 2. ایک مادی وراثت اور ایک معنوی وراثت. معنوی وراثت کا جب تذکرہ ہوا ہے تو قرآن نے جب کیا ہے تو جنت کی وراثت، کتاب کی وراثت، اس زمین کی وراثت، کل ارض، پوری زمین. معنوی وراثت میں کاہے کاہے کا تذکرہ؟ جنت کے وارث کون، کتاب کے وارث کون، اس زمین کا وارث کون. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ معنوی وراثت. مادی وراثت قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا مکمل ایک باب آپ کو مل جائے گا، بہت سی آیات کہ جہاں پر تذکرہ ہوا ہے. مادی وراثت کیا؟ ایک انسان مرا، اس دنیا سے گیا، موت آ گئی، برحق ہے. اب مرنے کے بعد اس نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ میں. یہ کیا ہے؟
مادی وراثت ذہن میں رکھیے گا. معنوی وراثت میں کیا کیا ہے؟ جنت، کتاب، پوری زمین. مادی وراثت میں کام، مادی وراثت میں انسان مرنے کے بعد وہ جو کچھ بھی چھوڑ رہا ہے، مال و دولت دیگر اشیاء کا، اب اسے جو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ مادی وراثت. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے ایک انسان مر گیا، مرنے کے بعد اس نے مال چھوڑا ہے یا جو کچھ بھی چھوڑا ہے، تو کیا اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھ کر قانون بنائیں گے؟ ہاں؟ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون چلے گا؟ چلو بھیا ایسا ہے کہ یہ مرنے والا مر گیا ہے، اب ہم اور آپ قانون بنا لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ سسرال والوں کو دیے دے دیتے ہیں سب. ہاں؟ ہمارا اور آپ کا قانون چلے گا؟ نہیں. پھر قانون اللہ کا، قانون اللہ کا، ہمارا اور آپ کا قانون چلے گا ہی نہیں. کیا مطلب؟ مال ہم نے اکٹھا کیا، جمع کیا، کسب معاش میں نے کیا، محنت ہم نے کی، دن رات ہم کٹے، اور اس کے بعد اکٹھا کر ہم نے کر لیا ہے. بھی اکٹھا کرنے کے بعد ہم اور آپ وارث معین نہیں کر سکتے. ہم اور آپ وارث معین ہی نہیں کر سکتے. پھر مال ہمارا ہے، محنت ہم نے کی ہے، جمع ہم نے کیا، اکٹھا ہم نے کیا، لیکن وارث ہم معین نہیں کر سکتے. پھر کون معین کرے گا؟ کہ وارث معین کرے گا اللہ. وارث کون معین کرے گا؟ اللہ. تو مقام غور ہے کہ جب مادی وراثت میں مال ہمارا، دولت ہماری، چھوٹی سی زمین ہماری، 2-4 بیگھے ہمارے، زمین ہماری ہے، لیکن ہم وارث معین نہیں کر سکتے. وارث معین کرے گا اللہ. تو جب ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے جسے چاہے وارث معین نہیں کر سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین کا وارث نہ ہم معین کریں گے، جنت کا وارث ہم معین نہیں کریں گے، کتاب کا وارث ہم معین نہیں کریں گے. معین کون کرے گا؟ اللہ. کون معین کرے گا؟ اللہ. ہم اور آپ جو اپنا جو مال ہے اس میں ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم وارث معین کر دیں. اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے اسی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. ہاں یہاں تک آگے مال ہمارا ہے، اکٹھا ہم نے کیا ہے، جمع میں نے کیا ہے، محنت ہم نے کی. کہا ٹھیک ہے تم نے کیا ہے، لیکن وارث اللہ معین کرے گا. تو جب ہم اپنے مال میں جس طریقے سے چاہیں، جسے چاہیں وارث نہیں بنا سکتے ہیں، تو کتاب خدا، جنت، زمین، اس کا وارث ہم معین کریں گے. کہا پھر کہا اس کا وارث بھی اللہ ہی معین کرے گا. اچھا اب اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، اب چلیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا ذکر سے مراد رسول. اب آیت پڑھتا ہوں میں، سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت کا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. ذکر سے مراد رسول. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. میں نے زبور میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ ذکر کے بعد، اے کاش آپ سمجھ لیں کیا؟ کس کے بعد؟ ذکر کے بعد میں نے
زبور میں لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد اس زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ کس کے بعد؟ دیکھیں سارا جھگڑا جو ہے بادشاہی کا ہے، سارا جھگڑا جو ہے وہ بادشاہی کا ہے۔ کیا؟ ذکر کے بعد، ذکر سے مراد کون؟ رسول۔ اللہ نے کہا کہ میں نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد اس زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ کہنے لگے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کے بعد زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے، بھیا جو بھی صالح ہوگا وہ اس زمین کا وارث ہو جائے گا۔ میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے، یہاں پہ جتنے ہیں سب جو ہے وہ صالح ہی ہیں نا، سب صالح ہیں۔ مسجد معصومین میں چلے جائیں وہاں سب کے سب کیا ہیں؟ صالح ہی ہیں۔ دیکھیے حسن زن بھی اچھی چیز ہے نا، اچھا گمان۔ آپ دیگر مساجد میں آپ چلے جائیں بالکل وہاں سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ صالح۔ لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جتنے بھی صالح ہیں، سارے صالحین کو آپ اکٹھا کر لیں، سارے صالح برابر ہوں گے؟ سارے صالح جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب سارے رسول برابر نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب رسول میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، سارے برابر نہیں ہیں۔ 313 میں 5 بڑے رسول، 5 بڑے رسولوں میں ایک سید المرسلین۔ آپ غور کریں، اس کا مطلب سارے رسول برابر ہے ہی نہیں۔ اچھا جب سارے برابر نہیں ہیں تو سارے صالح برابر ہو جائیں گے؟ جی ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے صالح برابر ہو جائیں۔ پھر یہاں پر بھی جو ہے ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوگی۔ سارے صالحین کو، سارے صالح بندوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور سوال کیا جائے کہ بتائیں کہ آپ سے بلند جتنے بھی صالح ہیں سب سے بلند انبیاء ہیں کہ نہیں؟ ہمیں اتنا سوچنا پڑے گا، ہے نا؟ کیا کہا ہم سب سے بلند ہیں انبیاء۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ اچھا 1,24,000 میں سے سید الانبیاء کو الگ رکھیے، اب کتنے بچے؟ 1,23,999 انبیاء۔ اچھا یہ سارے انبیاء برابر ہیں؟ نبی کا مقام ایک الگ ہے، ہمارے سید الانبیاء کا، سرکار کا الگ، لیکن یہ 1,23,999 نبیوں میں سب سے بلند کون ہے؟ بتاؤ جلدی سے۔ نہیں بتائیں گے؟ جناب نوح۔ دیکھیے ہمارے آخری نبی کو کہا گیا ہے سید الانبیاء، لیکن جناب ابراہیم کو کیا کہا گیا ہے؟ شیخ الانبیاء۔ کیا؟ اللہ نے عبدیت بھی دی، عبد خدا بھی ہے، خلیل خدا بھی ہے، نبی خدا بھی ہے، امامت جیسا عہدہ بھی دیا ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ یہاں تک آ گئے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد ہماری زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ اب بندے صالح اگر ہوں گے تو صالحین ہے کون؟
کہا ہم سب صالح ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لاکھ ہم صالح ہوں، اگر رسول میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے صالحین میں سب برابر نہیں ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہم سے افضل انبیاء ہے، اگر ہم سے افضل انبیاء ہے تو انبیاء میں سب سے افضل کا جناب ابراہیم ہے۔ کون ہے؟ جناب ابراہیم۔ اب جناب ابراہیم 1,23,999 نبیوں میں سب سے افضل۔ لیکن آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے، جناب ابراہیم نے دعا کیا کی ہے؟ سورۃ الشعراء 36واں سورہ 83 نمبر آیت اٹھا کر دیکھیے گا۔ خلیل خدا جناب ابراہیم اپنی زبان سے دعا کر رہے، پروردگار اے میرے اللہ، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے فیصلے کی قوت عطا فرما۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ صالح جب کہا جائے کہ صالح یعنی ایک واحد، صالح یعنی ایک، صالحین یعنی ہاں تین یا تین سے زیادہ، سمجھ آ گیا نا؟ صالحین یعنی تین یا تین سے زیادہ، اب جتنے بھی زیادہ ہوں، سمجھ آ گیا؟ صالح یعنی ایک، صالحین تین یا تین سے زیادہ۔ ہم سب کو پتا ہے کہ 1,23,999 نبیوں میں سب سے افضل نبی جناب ابراہیم۔ اب ابراہیم سے افضل کتنے ہیں؟ صرف ابراہیم سے افضل کتنے؟ صرف ایک ہی ہے نا، آخری نبی۔ تو حضرت ابراہیم کو دعا کیا کرنی چاہیے تھی؟ کیا کرنی چاہیے دعا؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالح۔ ایک ہی محمد تو ہے نا جو ابراہیم سے افضل ہے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہ پروردگار اے میرے اللہ ہمیں فیصلے کی قوت عطا فرما، اور اے میرے اللہ اب ہم سے افضل تو بس ایک ہی ہے، صالح ہے، کون؟ محمد ہے، اے میرے اللہ اب ہمیں محمد سے، محمد جیسے صالح سے ملحق کر دے۔ لیکن آپ کو پتا ہے ابراہیم نے دعا کیا کی ہے؟ وَأَلْحِقْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ خلیل خدا دعا کیا کر رہے؟ پروردگار میرے اللہ ہمیں ایک صالح محمد سے ملحق کر دے، نہیں ہمیں صالحین سے ملحق کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ خود ہوا کہ نگاہ ابراہیم میں، نگاہ خلیل خدا میں اکیلے ایک محمد صالح نہیں ہے، بلکہ محمد جیسے اور بھی صالحین ہیں۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صالحین سے ملحق کر دے۔ اے خلیل خدا یہ کیا؟ آپ سے افضل بس ایک، صرف محمد، ایک صالح، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں صالحین سے ملحق کر دے۔ کہا تم نہ پہچانو اور بات ہے، لیکن میں جانتا ہوں محمد اکیلے صالح نہیں ہے، محمد جیسے اور بھی صالحین ہیں، اور بھی صالحین ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے جیسے کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، میں اکیلا محمد نہیں ہوں، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا محمد۔ یاد رکھو ہمارے گھر کا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور سننا چاہتے ہو ہمارے جیسے کون؟ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا۔ اس کا مطلب خلیل خدا کا یہ جملہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ہمیں صالحین سے ملحق کر دے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ محمد جیسے اور بھی صالحین ہیں۔ وہ ہے کون؟ کہا وہ ہے محمد، وہ ہے علی، وہ ہے فاطمہ، وہ ہے حسن، وہ ہے حسین، اور حسین کی اولاد
حسین کی اولاد وتسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام، یعنی بعد محمد محمد جیسے صالح کون کون ہیں؟ کہا ایک ہے علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، ایک حسین۔ اگر آپ پہنچ جائیں علی بعد محمد صالحین کی فہرست دیکھیے کون؟ کہا علی، فاطمہ، علی، فاطمہ، علی، فاطمہ، علی، فاطمہ اور اولاد فاطمہ۔ ایک آزاد سمجھ لیں، علی، فاطمہ اور اولاد علی و فاطمہ۔ اب اگر آپ یہاں تک آ گئے تو اللہ نے کہا کیا؟ یعنی جناب ابراہیم نے بتا دیا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کہہ کر۔ یاد رکھنا محمد صرف اکیلے صالح نہیں ہے، محمد جیسے اور ہیں جن میں ملحق میں ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں کون؟ کہ علی، فاطمہ، علی، فاطمہ اور اولاد علی و فاطمہ۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ ان الارض ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، میں نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ بعد ذکر، میں نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد۔ ذکر سے مراد کون؟ کہا رسول۔ اللہ نے کہا ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ذکر کے بعد، محمد کے بعد، رسول کے بعد، ذکر کے بعد ہم اس زمین کا وارث صالحین کو بنائیں گے، صالحین کو بنائیں گے۔ تو اب اس زمین کے وارث کون ہوئے بعد محمد؟ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ اب مقام غور ہے، اگر اللہ علی اور فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو اس کل ارض کا، اس پوری زمین کا وارث بنا رہا ہے تو کیا یہ ایک باغ کے بھی وارث نہیں بن پائیں گے؟ ہے نا مقام غور؟ ایک طرف تو اللہ پوری زمین کا وارث بنائے بعد محمد، بعد ذکر، ذکر کے بعد ان کو پوری زمین کا وارث بنائے۔ ایک طرف امت محمد ہے کہ ایک باغ کا بھی وارث نہ مانے۔ ارے ہے نا مقام غور؟ لیکن کیوں نہیں مانے؟ کیوں نہیں مانے؟ سورہ قصص کی 28واں سورہ ہے، اس کی آپ 5ویں آیت جو ہے پڑھیے، ہے نا؟ ہاں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ یہ ارادہ کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا نہیں۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ پروردگار، تکوینی ارادہ۔ ہاں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم انہیں، کہ جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، اسے جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، ہم انہیں امام بنائیں، لوگوں کا پیشوا، قائد، رہبر بنائیں، ہاں، اور انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ بالکل صاف صاف سی بات ہے کیا؟ یعنی اللہ نے بتا دیا، یاد رکھو جہاں وراثت رہے گی وہی امامت۔ کیا کہا؟ جہاں وراثت رہے گی وہی امامت، جہاں وراثت رہے گی وہی امامت رہے گی، جہاں وراثت رہے گی وہی امامت رہے گی، وہی قائد رہے گا، وہی جانشین رہے گا، وہی رہبر رہے گا، وہی امام رہے گا، وہی جانشین رسول رہے گا۔ کون؟ کہا جہاں رہے گی وراثت، جہاں وراثت رہے گی
وہی امامت، وہی قیادت، وہی رہبری، وہی جانشینی۔ اب اگر آپ یہاں تک آگے، اللہ نے بتا دیا، یاد رکھو میں نے فیصلہ یہ کر لیا، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم نے یہ سوچ رکھا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، ہم انہیں امام بھی بنائیں، قائد بھی بنائیں، زمین کا وارث بھی بنائیں، زمین کا وارث بھی بنائے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ آج جہاں ہوگی وراثت وہی ہوگی امامت۔ لوگوں نے وراثت سے انکار کیوں کیا؟ بھائی لوگوں نے وراثت سے انکار کیوں کر دیا؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ وراثت کو اگر مان لیتے تو خلافت سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا۔ اگر مان لیتے کہ وراثت ہی نہیں کی ہے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو وارث ہوں گے وہی امام ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کرسی خطرے میں پڑ جاتی۔ اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، خلافت کے لیے، جانشینی کے لیے وراثت کا انکار کر دیا، کہا نہیں؟ اب گڑھ لی حدیث، گڑھ لی حدیث، لیکن ان کو پتا نہیں کہ بھئی دیکھیے یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ چاہتا ہے، بندے تھوڑی نہ چاہ رہے ہیں۔ چاہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ارادہ کیا ہے؟ کہ ہم امام بنائیں گے اور وارث بنائیں گے پوری زمین کا۔ تو زمین کے وارث کون؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد زمین کے وارث کون؟ علی، فاطمہ، یہی وارث ہے نا۔ اچھا دیکھیے ایسا ہے کہ فقہی مسئلے تو آپ واقف ہوں گے۔ مان لیجئے اب میں تو وہاں رہنے والا کہاں کا؟ فیض آباد کا، لیکن اب اورنگ آباد ہو گیا، کل وطن مثل وطن اورنگ آباد۔ آگے موت برحق ہے، کب کس کو موت آ جائے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہاں میں نے بھی خطبہ جمعہ میں کہا تھا، نہ جانے کتنے انتظار میں رہتے ہیں کہ چنا کھانے کو ملے۔ ٹھیک ہے نا سین؟ موت برحق ہے نا، کب کس کو آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اب وہاں یہاں آئے تھے مجلس پڑھنے کے، انتقال ہو جائے، مر گئے۔ جب مر گئے تو یہ ظاہر سی بات ہے کریں گے کیا؟ جی دفنائیں گے، چلا اڑا دیں گے۔ بھائی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اب ہو جائے کہ کہاں وہاں لے کے جائیں گے فیض آباد؟ چھوڑیے، ایسا ہے کہ سارے مومنین ہی ہیں، اور وہ آگے فون ایسا کہ آپ لوگ جو ہے دفن کر دیجیے۔ اب آپ لوگوں کو غسل لے دیا، کفن، لیکن جب دفن کرنے کا مسئلہ آئے گا تو دفن کہاں کریں گے؟ کسی کی اگر زمین ہوئی تو آپ کو اس سے اجازت لینی پڑے گی نا۔ شرعی حکم کیا ہے؟ ہاں اور آسان کرنا پڑے گا۔ اس سے آسان کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جی کوئی بھی ہو، اگر ہم اپنے مردے کو، اپنے مرنے والے کو اگر ہم زمین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، دفن کرنا چاہتے ہیں، تو ایک قبر کے لیے اس زمین کے وارث کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر ناراض ہے تو لے جاؤ دفن کرو ابا کو اپنے۔ صحیح رہے گا دفن کرنا؟ نہیں۔ اتنا تو سب کی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں کاہے کہوں کہ جو زمین کے وارث تھے یا جو زمین کی وارثہ تھیں وہ ان سے ناراض تھیں، ان سے ناراض تھیں، میں کیوں کہوں بھائی؟ ہاں میں کیوں کہوں؟ میں کبھی نہ کہوں گا۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہماری کتاب پڑھیے۔
اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ابھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ غلط کتاب پڑھیے، جب بھی پڑھیے گا صحیح کتاب پڑھیے گا، اور جب آپ صحیح کتاب پڑھیں گے تو آپ کو صحیح کتاب میں ہی صحیح روایت ملے گی، جی ملے گا۔ تو انہوں نے خود لکھا کہ یاد رکھے حتی ماتت فاطمہ ولم ترضاہما، فاطمہ مر گئی مگر ان سے کبھی راضی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اس مسئلے کو بڑھایا بہت گیا، بڑھایا بہت گیا فدق کے مسئلے کو۔ میں نے کیا کہا، ایک طرف تو اللہ بنا رہا ہے پوری زمین کا وارث، اور ایک طرف ہم ہیں، ہماری عقل کو کیا ہو گیا کہ ہم ایک باغ کا وارث ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قیامت ہے کہ نہیں؟ بالکل، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا، بالکل آسانی سے حل ہو سکتا تھا، کسی تیسرے کو آپ بلا لیں اور اس کے بعد جو بیٹھ جائے، بالکل حل ہو سکتا ہے۔ لیکن حل کرنا چاہیں تو ہاں، لیکن میں نے کیا کہا، وہاں تو سب ذہن میں یہی تھا کہ اگر دے دیا، مان لیا کہ وارث ہیں تو یہ کرسی تو گئی، اسے چھوڑنا ہے نہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ پلا دے تھوڑا سا، پھر ایک مرتبہ ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ اگر آپ جو ہے، اگر آپ، اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی نہ ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ بنت رسول جو ہیں، رسول کی بیٹی گئی تھی نا مانگنے کے لیے حق، گئی تھی نا، وہی پیش کر دیا گیا۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کے ابا کہہ کے گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے نہ کسی کو، ہاں سارا مسئلہ اسی ذہن پہ رکھیے کہ سارا مسئلہ کہاں وہیں جا کے اٹکتا ہے۔ کیا اگر مان لیا تو قرآن میں ہے کہ ہم جسے وارث بناتے ہیں اسی کو امام بناتے ہیں۔ کیا کہ ہم جسے، اللہ کا ارادہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، ہم نے ارادہ کر لیا، سوچ لیا ہے کہ زمین میں جن کو کمزور بنایا گیا ہے، ہاں نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو امام بنائیں گے، قائد پیش انہی کو وارث بنائیں گے۔ اور سمجھا وراثت سے کیوں انکار؟ ہاں لیکن میں نے کیا کہا، اگر ماننا چاہتے کوئی اتنا بڑا، ابھی آپ جو ہے تیسرے کسی کو بلا لیجیے، ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں آپ کو، ایک مرتبہ پہلے صلوات پڑھیں آپ۔ شہزادی گئی تھی نا، کس کے ہاں گئی تھی؟ خلیفہ خود، دھیرے دھیرے، یہ رومال ہے، رومال ہے نا، جو ہے ابھی ہم اور آپ کوئی بھی ایک چیز ہو لے کے بیٹھے ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ ادھر کی طرف کہتے ہیں میرا ہے، وہ کہ نہیں میرا ہے، کہ میرا، تو ہم دو لوگ جو ہے لڑ رہے ہوں اور تیسرے کو بلا لیجیے، تیسرے کو بلا لیجیے اور کھینچا تانی ہو رہی ہے، میں کہوں میرا ہے، وہ کہ نہیں آپ کا نہیں ہے۔ تیسرا اگر کوئی آ جائے گا تو وہ چاہے فیصلہ نہ کر پائے لیکن اتنا تو سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی جھوٹا ہے۔ یا کوئی تیسری چیز رہے گی، پھر ظاہر بار کھینچتانی ہو رہی ہے، ہمارا نہیں ہمارا، وہ ہمارا یہ ہمارا، سامنے والا کچھ نہ سمجھ پائے لیکن اتنا سمجھ جائے کہ بھیا یہ دو لوگ ہیں، اس میں سے ایک ہی سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے ضرور، ہاں ایک تو جھوٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رسول کی بیٹی معصومہ ہے کہ نہیں ہے؟ بنت رسول صدیقہ ہیں کہ نہیں ہے؟
کہا بالکل صدیقہ ہیں. گئی کہاں؟ ارے ان کو بھی کچھ کہے نا. صدیقہ اور ایک طرف صدیق. بھئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو ہے نا. صدیقہ بنت رسول گئی کہاں؟ اگر مسلمانوں میں ہمت ہو، کسی میں ہمت ہو، کہہ دے کہ فاطمہ نعوذ باللہ جھوٹی ہے، یا تو کہے. اگر نہیں کہہ سکتے تو مجبور ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا. ماننا پڑے گا نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہیں دونوں کو ہم ساتھ میں، نہیں دونوں ہو سکتے. کیسے دونوں سچے ہو سکتے؟ پھر تو آپ بنص قرآن جو ہے کافر ہو جائیں گے. آپ بیچ والا جو راستہ نکال رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات. اور فرما رہے ہیں تو میں نے کیا کہا؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. تو اس زمین کے وارث کون؟ اس زمین کے وارث کون؟ جی بعد ذکر بعد محمد ہمارے یہی معصومین. جنت کے وارث، جنت کے وارث نہیں. دیکھیں وارث تو بہت سے ہیں، وارث تو بہت سے ہیں. جتنے بھی متقین ہوں گے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، صاحبان تقوی وارث ہوں گے. لیکن جیسے سارے صالحین برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے نا سارے صالحین برابر، اسی طریقے سارے وارث برابر تھوڑی نہ ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے وارثوں میں وہ کہ جن کو سردار بنایا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر جناب ابراہیم نے دعا کی تھی 83 نمبر آیت جو سورۃ الشعراء کی ہے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو جناب ابراہیمی کی آگے بڑھ کر 85 نمبر میں آیت میں کیا مل جائے گا؟ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. ہمیں قرار دے دے کن لوگوں میں؟ ان لوگوں میں جو جنت کے وارث. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وارث تو بہت سے ہوں گے، لیکن وہ وارث جنت کے کہ جن کے بارے میں رسول نے کہا کہ یہ سردار ہے. کس کے لیے کہا؟ حسنین کے لیے. کیا کہا؟ فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ جنتی عورتوں کی مالکہ. یہی کہا نا ان الفاطمۃ سیدۃ نساء الجنہ. فاطمہ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی مالکہ. دیکھیے ایسا ہے کہ سب ہضم نہیں کر سکتے. ہاں بہت کلیجہ ہونا چاہیے. سب سے میں نے کہا دیکھیے آپ شہزادی کا مقام رسول اسلام نے کہا ہے اپنی زبان سے کہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی مالکہ ہے، سردار ہے. ہاں وہ کہہ دیا لیکن آپ کو پتہ ہے رسول اسلام کی محمد کی 2 حیثیت ہے. وہ کیا بھی 2 حیثیت کا؟ ایک بشری حیثیت ہے اور ایک رسالت والی حیثیت ہے. پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا یہ جو کہا ہے نا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی مالکہ ہے، سردار ہے، یہ تو محبت میں باپ نے بیٹی کے لیے کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ باپ نے بیٹی کے لیے کہہ دیا ہے. میں نے کہا واہ عجب. تو کیا یہ جنت جو ہے خاندان بنی ہاشم کی کوئی ملکیت ہے کیا؟ ہے اونٹ بن گیا رسول کا کہ اب بیٹی ایسا ہے کہ تم جو ہے جنتی عورتوں کی ملکہ واپس کہے گئے. خاندان بنی ہاشم کی کوئی ملکیت ہے کہ جو بس مالکہ بنا دیا جلدی ہے؟ یہ کیسے کہہ دیا؟ کہا نہیں آپ محبت تھی، باپ تھے،
بیٹی کے لیے محبت میں کہہ دیا کہ بیٹی تو جنتی عورتوں کی ملکہ ہے، سردار ہے۔ میں نے کہا بھیا دیکھیے، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، فدق کے لیے ہم مان لیں گے کہ باپ نے بیٹی کو دیا، لیکن جنت کے لیے کبھی نہ مانیں گے۔ جنت رسالت نے عصمت کو دیا ہے، فدق باپ نے بیٹی کو دیا، لیکن جنت رسالت نے عصمت کو دیا ہے۔ اب اگر رسالت نے عصمت کے لیے اعلان کر دیا ہے، رسول نے فاطمہ کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ یاد رکھو اے لوگو، ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یاد رکھو فاطمہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی عورت ہو، جنت میں فاطمہ کی کنیز بن کر جا سکتی ہے، جھگڑا کر کے نہیں جا سکتی۔ تو اکیلی جنت کی وارث جو ہے وہ فاطمہ ہے، مالکہ۔ پھر حسنین جنت کے جوانوں کے سردار، یہی تو ہے نا، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو فاطمہ ہو گئی جنتی عورتوں کی ملکہ، حسنین ہو گئے جنت کے جوانوں کے سردار، مالک، مالکہ، ماں مالکہ اور بیٹے مالک، ٹھیک ہے، ہو گیا سردار۔ علی وہ تو باپ نہیں ہے، علی کون؟ ہاں، علی کا جملہ ہے، الہی معابدتک طمعا لجنتک ولا خوفا للنار بل وجدتک اہل للعبادہ۔ محبت پروردگار، وہ جو میں عبادت کروں جنت ونت کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں، اور نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں، حالانکہ یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اب معصوم کے قول سے تھوڑا فائدہ اٹھنا پڑتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے آپ تمام میں حضرت۔ فاطمہ کون؟ کہا جنتی عورتوں کی ملکہ، حسنین کہا جنت کے جوانوں کے سردار، علی کون؟ پروردگار ہم تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کر رہے ہیں اور جہنم کے خوف سے بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ہے لائق عبادت اس لیے کر رہے ہیں۔ ارے واہ یا علی، تم جنت کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، تمہاری زوجہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی ملکہ اور تمہارے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار۔ اس لیے ایسا ہے کہ اب اس سے قیمتی چیز میرے پاس ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ جنت سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ اوہ، ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ جنت سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ مرضی ہے پروردگار، کہا اے علی اب جنت سے زیادہ قیمتی شے ہمارے پاس ایک ہے، وہ ہے ہماری مرضی۔ شب ہجرت بستر رسالت پر لیٹ کر ہم سے لے لینا، لیکن یاد رکھو فری میں نہیں دوں گا، یوں ہی نہیں دے دوں گا۔ پھر کہا علی کچھ لوں گا تب مرضی دوں گا۔ کیا لے گا پروردگار؟ کہا نفس دینا مرضی دوں گا، نفس دینا مرضی دوں گا۔ بستر رسالت پر علی سو کر نفس دے رہے پروردگار کو، مرضی لے رہے اللہ کی، مرضی لے رہے اللہ کی، نفس دے رہے پروردگار کو۔ پروردگار ہے میرے اللہ، یہ نفس لے کر کرے گا کیا تو علی کا؟ پروردگار نفس لے کر کرے گا کیا؟ تو اگر چاہے کہہ دے، صرف سوچ لے، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کہے کن فیکن، اللہ تو سوچ لے ہو جائے، پروردگار سوچ لے
نہ جانے کتنے نفس بن جائیں گے. یہ علی کے نفس میں کیا رکھا ہے؟ علی کے نفس کو کیوں لے رہا ہے؟ اور لینے کے بعد اپنی سب سے بڑی چیز مرضی دیے دے رہا ہے. کہا یاد رکھو آج مرضی دے کر نفس علی کو اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا ہم اسی نفس کو نفس محمد بنا کر بھیجیں گے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. نفس علی ہے کہ نفس محمد. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا علی؟ ٹھیک ہے نا؟ تمہاری زوجہ ہے جنتی عورتوں کی ملکہ، تمہارے بیٹے ہیں مالک سردار. اب ایسا کرو میرے حبیب ذرا بتا دو. اب بتا دیا یا علی انت قسیم الجنت والنار. یعنی ایسا کرنا کہ تم جنت اور جہنم جو ہے تقسیم کر دینا. کیا کر دینا؟ جنت. کون تقسیم کریں گے جنت اور جہنم؟ ہم. قسیم الجنت والنار کون؟ اب بھی اتنا سوچے نا. قسیم الجنت والنار کون؟ جنت اور جہنم بانٹنے والے کون؟ مولا کائنات. کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ آج آپ کو ایک حدیث مل جائے گی، حدیث زحزاح. حدیث زحزاح پیش کر دی جاتی ہے. ایک آ گیا علی آپ اپنا مقام دیکھیے. کیا آپ جو ہے وہ قسیم الجنت والنار ہیں. رسول اسلام نے فرمایا پھر لیکن آپ نے ابو کا فی النار. کیا آپ قسیم الجنت والنار لیکن آپ کو پتا ہے ابو کا فی النار. آپ کے باپ جہنم میں ہوں گے جانتے ہیں. مولا نے کیا فرمایا؟ کہا یہ تو مانتا ہے نا کہ رسول نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ یا علی انتا قسیم الجنت والنار. مانتے ہو نا کہ میں ہی جنت اور جہنم کو بانٹوں گا، میں ہی تقسیم کروں گا. کہا میرے باپ کے بارے میں کہنے سے پہلے سوچ لے. بعد میں کہنا ابو کا فی النار. ہمارے باپ کے بارے میں فکر مت کر. بانٹنا تو مجھے ہے نا، اپنے باپ کے بارے میں سوچو. ہاں اپنے ابا کے بارے ہمیں تو بانٹنا ہے نا. ہمارے باپ کے بارے میں کہنے کے لیے سوچو اتنا. ایک صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. اچھا بات اچھا اب بانٹیں گے کون بانٹے گا؟ اور اللہ بانٹے تو اس میں دقت کیا ہے بھائی؟ اللہ بانٹ دے خود. چلو اور لگ جا لائن میں، تم ادھر جاؤ، تم بانٹ دے اللہ. لیکن اللہ نہیں بانٹ رہا ہے. کاہے نہیں بانٹ رہے اللہ بھائی؟ پتہ نہیں. اگر میں بانٹنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو جانتے نہیں، جانے کتنے کھڑے ہو جائیں گے. پروردگار مجھے دے دے، کوئی کہ یا اللہ مجھے دے دے، کوئی کہ پربھو مجھے دے دے، کوئی کہ ایشور مجھے دے دے. یہی ہوگا نا. میں کس کو دے دوں؟ ٹھیک ہے پروردگار تیری دقت تو مت بانٹ، اپنے حبیب سے بٹوا دے. ہاں کس سے بٹوا دے؟ حبیب سے. کہا اس کے لیے بھی دقت ہے. کیا دقت ہے؟ تم کو پتا نہیں میں نے اس کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تو اسی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں کبھی نہ کہا ہو، کہتے رہے ہو یا رسول اللہ مت کہنا، یہ شرک ہے. لیکن وہاں ہر ایک جو ہے وہ پکڑ کر کھڑا ہوگا اللہ کے رسول جنت ہم ہی کو دے دیجئے. اب وہ تو عالمین اب کیا کریں گے؟ تو پروردگار تو نہیں بانٹے گا، ڈھیر سارے کھڑے ہو جائیں گے. کہاں اپنے رسول سے نہیں بٹوائے گا. عالمین کے لیے رحمت ہے، نہ جانے کتنے کھڑے ہوں گے ریشے مبارک پکڑے ہوئے، ہم کو دے دیجئے. یہ علی سے بٹوانے میں کیا فائدہ ہے؟ علی سے بٹوانے میں فائدہ کا پتہ نہیں. میں نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا ہے. کیا کہلوا دیا؟ کہ یا علی حبک تقوی والایمان.
وبغض کا کفر والنفاق ہے علی، تمہاری محبت تقویٰ ہے، ایمان ہے، بغض کفر ہے، نفاق ہے۔ پروردگار یہ بتا دے علی اگر جنت اور جہنم بانٹیں گے، جنت تقسیم کریں گے تو علی کے بانٹنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہوگا اگر علی جنت بانٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کافر تو دور، کافر کو چھوڑو، منافق بھی علی کی نگاہ میں نگاہ ملا کر نہیں کہے گا کہ جنت مجھے دے دیجئے، کافر تو دور، منافق بھی نہیں کہے گا یا علی۔ دیکھیں وہ تو اچھا ہوا کہ ہم جو ہے تقریباً 14 سال سے ہی رہ رہے ہیں، نیا ذاکر اگر آ جائے نا تو اترنے کے بعد سیدھا چل ہی نہیں پائے گا ان کے نعرے کے بعد۔ غور فرما رہے ہیں؟ بہرحال جو ہے تو وراثت ایک تو جو ہے زمین کی، اللہ نے بتایا تم کون ہوتے ہو تم وارث بناؤ گے زمین کا، ہم معین کریں گے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے معین کیا، لیکن اس دور میں آپ کو بہت سے جو ہے وہ صاحبان حکومت جن کے دماغ میں خناس ہے کہ ہم ہی زمین کے وارث ہیں، ہم یہیں زمین کا نا، اللہ نے کہا تم نہیں، میں معین کروں گا زمین کے وارث کون، جنت کے وارث۔ دیکھیے نہ جانے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے رسول اسلام کی حدیث ہے، اس کے مخالف نہ جانے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ حسنین جو جنت کے جوانوں کے سردار، یہ بڑھاپوں والی بھی آ گئی ہے، آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ چلیے چھوڑی آپ دیکھیں کتاب کی وراثت کا مسئلہ۔ اب آیتیں جو میں نے بہت زیادہ سوچ لی تھیں، لیکن اب بس ایک جملہ کہہ کے ربط مصاحب، ایک جملہ بس، کتاب کے وارث کون؟ حافظ۔ بہت سے حافظوں کے ذہن میں گھس گیا ہے کہ ہم ہی جو ہے وارث کتاب ہیں، میں کہے کہوں نہیں، بالکل حافظ وارث قرآن ہوگا، لیکن حافظ کیسا ہو کہ سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے لیکن اس کے حافظے میں کوئی کمی نہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل قرآن کا حافظ ہوگا، وہی وارث کتاب ہوگا، وہی وارث قرآن، لیکن کیسا؟ صرف زندگی میں نہیں، سر کاٹ دیا جائے، تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن پھر بھی نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہو، پہنچ گئے نا۔ اب آپ سوچیں یہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہی زمین کے وارث ہے، یہی جنت کے مالک، جنت کے وارث ہے، اور یہی کتاب کے وارث ہے، ساری چیزیں یہیں آ کر اکٹھا ہو گئی۔ آپ مسلسل جو ہے آقا حسین کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، اور آج سفر کی 25 تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر ابھی تک آپ حضرات مظلوم کربلا، شہید کربلا، ان کے ساتھیوں، ان کے گھر والوں کی مصیبت کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں میں نے بارہا کہا کہ ہم اور آپ ذرا غور کریں، سوچیں کہ یہ 2 مہینے، 5 دن کل باقی نے، 2 مہینے کتنی تیزی سے گزر گئے، کتنی تیزی سے گزر گئے، ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کتنی تیزی سے دن گزرے ہیں۔ ہم اور آپ زہرا کے لال پر دل کھول کر آنسو بھی نہیں پائے، گریہ بھی نہیں کر پائے، آنسو بھی نہیں بہا پائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ چاہے جتنا روئیں، چاہے جتنے آنسو بہائیں، لیکن جس طریقے سے حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد روئے، بیویاں روئیں، اس طریقے سے ہم اور آپ آنسو بہا بھی نہیں سکتے، رو بھی نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں
کہ جب قید خانہ شام سے رہائی ہوئی ہے، رہا ہوئے ہیں اہل حرم، قید خانہ شام سے رہائی مل گئی، رہائی کے بعد دوبارہ آئے ہیں اہل حرم کربلا، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو کربلا کے میدان میں آپ کو معلوم ہے ہر بیوی نے کسی نہ کسی قبر پر جا کر جو ہے وہ گریہ کیا ہے، آنسو بہایا ہے، روتی رہی ہے۔ پھر وہ منزل آئی کہ جب دوبارہ قافلہ تیار ہوا، مدینے کی طرف روانہ ہونے والا ہے، جناب زینب نے دیکھا سب ہیں لیکن بھابھی رباب نہیں دکھ رہی، رباب نہیں دکھ رہی۔ دیکھیے عزیزو، ایسا ایک لمحہ فکریہ ہے، انسان کو اپنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں لمحہ فکریہ، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے وطن سے، چونکہ میں ساتھ میں بچوں کے رہ رہا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلی مرتبہ جب میں اپنے وطن گیا تو وہاں پہ بچوں کو میں چھوڑ کر چلا آیا۔ میری ایک چھوٹی بچی جب گھر میں آیا تو میں اپنی بچی کی جس چیز کو بھی دیکھتا تھا نا فوراً بچی کی یاد آتی تھی، کسی بھی چیز پر نگاہ پڑتی تھی جو اسے منسوخ فوراً اس کی یاد آ جاتی تھی، یہ ہے نا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ہماری بچی جو ہے وہ زندہ ہے، ہماری بچی زندہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، رباب کون؟ محرم کی 10 تاریخ تک اگر آپ دیکھیں گے شام غریبہ تک، آپ کو پتہ ہے گہوارے میں ننا اصغر ہے، رباب دیکھ رہی ہیں، اللہ اکبر، 6 مہینے کے بچہ، کس قدر محبت رہی ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خیام جل گئے ہیں، جلتے ہوئے خیمے سے زینب نے سید سجاد کو بھی نکال لیا ہے، کس طریقے سے رات گزر گئی، قیدی بنایا گیا، خیر خانہ شام، رہائی ملی۔ اب دوبارہ جو ہے وہ کربلا میں پھر آئے ہیں اہل حرم پھر آئے۔ جب آئے ہیں تو کس طریقے سے آئے ہیں؟ کتنی محملیں تھیں؟ اب کل 3 محملیں ہیں۔ کتنے بچے گئے آئے تھے ساتھ میں، لیکن اب کتنے بچے واپس جا رہے ہیں؟ کتنی بیویاں تھیں، اب کتنی بیویاں واپس جا رہی ہیں؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آئے ہیں کربلا میں، آنے کے بعد سب نے گریہ کیا ہے، اب قافلہ پھر دوبارہ مدینے چلنے والا ہے، سب ہیں، رباب نہیں نظر آئی۔ کہاں ہے؟ کیا دیکھا کہ بھابھی زینب نے دیکھا کہ بھابھی رباب قبر حسین پر بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جناب زینب نے خود کہا ہے کہ میں جب 11 محرم کو چلی ہوں، ہمیں قیدی بنایا گیا ہے، تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ بھابھی رباب جب چلی ہیں کربلا سے، بھابھی رباب اپنے پاس ایک گٹھری، ایک پوٹلی رکھے ہوئے تھے، ایک پوٹلی تھی۔ اب اللہ جانے اس پوٹلی میں کیا، لیکن کہا میں نے یہی دیکھا کہ بھابھی رباب ہمیشہ اس پوٹلی کو سینے سے لگائے رہتی تھی۔ کیا ہے؟ لے کر چلے ہیں، کہا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، دربار شام، خیر خانہ شام، میں نے ہر مقام پر، ہر منزل پر دیکھا کہ میری بھابھی رباب اس پوٹلی کو سینے سے لگائے رہتی تھی کہ آج جب خیر خانے سے رہا ہو کر اور دوبارہ آئے ہیں کربلا، وہاں پر بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ نہیں، سب تیار آ گئی بھابھی رباب، قافلہ تیار ہے، چلیے مدینہ چلنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم جناب رباب نے کہا یہ زینب یہ بتاؤ کہ اب یہ رباب جو ہے کس کے سہارے مدینہ جائے؟ اے شہزادی زینب، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لال اونو محمد جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن اے بی بی لیکن اب بھی تو آپ کے لیے ایک سہارا ہے نا عبداللہ کا۔ لیکن ذرا آپ بتائیں کہ یہ رباب کس کے سہارے مدینہ جائے؟ ارے میری بچی سکینہ خیر خانہ شام میں ہے، ننا اصغر کربلا میں سو رہا ہے، میرا والی و وارث حسین کربلا میں ہے، کس کے سہارے میں مدینہ جاؤں؟ جناب زینب نے اصرار کیا، نہیں بھابھی آپ کو چلنا ہے۔ اب جناب رباب اٹھی ہے، لیکن ایک وعدہ کیا۔ وعدہ کیا ہے؟
قبر حسین کو دیکھا، اے میرے والیو وارث، رباب جا تو ضرور رہی لیکن رباب کا وعدہ ہے کہ جب تک رباب زندہ رہے گی، اللہ اکبر، سائے میں نہیں بیٹھے گی، اللہ اکبر، سائے میں رباب نہیں بیٹھے گی۔ آ گئی رباب، اہل حرم آ گئے لٹ کر مدینہ جب پہنچے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے رباب کا طریقہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سائے میں نہیں گئی، دن کی دھوپ رات کی اوس، اللہ اکبر۔ رباب کی حالت کیا ہو گئی ہے، جسم کی کھال جو ہے وہ پھٹنے لگی ہے۔ صورتحال کیا ہے، دن کی دھوپ رات کی اوس۔ اکثر جو ہے کئی مرتبہ جناب زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا، سید سجاد نے کہا چلیے سائے میں چلی چلیے، لیکن فوراً وعدہ یاد دلا دیا، اللہ اکبر۔ ایک دن سید سجاد آئے ہیں اور آ کر کہہ دی چلیے سائے میں چلیے۔ میرے لال، اے میرے لال، بیٹے کی حیثیت سے کہہ لینا، لیکن امام کی حیثیت سے مت کہنا کہ میں سائے میں چلوں۔ لیکن آج سید سجاد کہتے نہیں اماں، آج میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سائے میں چلی چلیے۔ اب جیسے ہی حکم امام ملا، جناب رباب اپنے مقام پر کھڑی ہوئی، ایک طرف زینب، ام کلثوم اب سائے کی طرف بڑھی ہیں، پوٹلی سینے سے لگائے ہوئے، جیسے ہی قریب سایہ پہنچی، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے پروردگار، ارے میں نے اپنے والی و وارث کی قبر پر وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اے میرے اللہ، ارے رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے۔ ایک مرتبہ دعائے رباب قبول ہوئی، جناب رباب گری ہے۔ اب جیسے ہی گری، ہائے رے بیٹے کی محبت سنیے گا دیرو، جناب زینب کہتی ہیں اب میں نے وہی پوٹلی دیکھی کہ جو کربلا سے ساتھ میں جناب رباب کے، بابی رباب کے دیکھی، کوفے میں دیکھی، شام میں دیکھی، قید خانے میں دیکھی، وہ پوٹلی جو رباب بھابی ہمیشہ سینے سے لگائے رہتی تھی، میں نے دیکھا وہی پوٹلی پڑی ہوئی ہے۔ اب زینب کہتی میں نے پڑھ کر جب اس پوٹلی کو اٹھایا اور کھولا، ہائے ذرا آپ تصور کریں ایک ماں کے دل میں بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جناب زینب کہتی اب جیسے ہی میں نے پوٹلی کو کھولا، عجیب منظر دیکھا، بھابی رباب اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی راکھ اس پوٹلی میں رکھے ہوئے سجاد تڑپے، زینب تڑپ رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔